شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹ کر عمل کرنے کا نام جو ہے اللہ اکبر ولایت کا نام ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ اکبر آج ہم جو ہیں کرامت کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی کیا کرامت ہے، فلاں بزرگ کی کیا کرامت ہے، مگر اللہ اکبر جو ہے کرامت اللہ اکبر اپنی جگہ ہے اور استقامت اپنی جگہ ہے۔ اللہ اکبر سرکار غریب نواز کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں بتاؤں کہ سرکار بغداد سرکار غوث پاک کی زندگی یعنی کہ آپ کے ظاہری اللہ اکبر جب آپ بغداد کے اندر ظاہر تھے اس وقت جو ہے ایک اعلان ہوتا ہے، ایک ولی کا بڑا چرچا ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں اور سرکار غوث پاک سے کہتے ہیں کہ سرکار بغداد جو ہے وہ ولی اللہ اکبر ہواؤں کے اندر پرواز کرتا ہے اور جو ہے بنا مصلی کے زمین پر نماز پڑھتا ہے، آپ جو ہے اس سے ملاقات نہیں کریں گے، آپ اس سے ملاقات نہیں کریں گے، آپ اس سے ملیں گے نہیں۔ اللہ اکبر سرکار بغداد سے جب کہا تو سرکار بغداد نے عاجزی اختیار کی اور کہا کہ کیوں نہیں، ہم جو ہے ضرور ان کی ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو ملنے کی اللہ اکبر جو ہے ہر ایک کو ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں، ہر ایک کو ملنے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر سرکار بغداد نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے تو جو ہے وہ بزرگ جو ہے ہواؤں کے اندر پرواز کرنے کے لیے گئے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے رکے، ابھی وہ ہواؤں کے اندر پرواز کرنے گئے ہیں، جب وہ آئیں گے تب آپ ان کی ملاقات کر لینا۔ اور پھر جو ہے ان کے مریدین نے کہا کہ یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پر وہ جو ہے بنا مصلی کے اللہ اکبر زمین پر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں اور کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر سرکار بغداد نے جب وہ جگہ دیکھی جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے، آپ نے کہا کہ چلو واپس، یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو اللہ اکبر ہاتھ پھیلا کر سجدہ کرتا ہو اس کے نشان بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پھیلا کر سجدہ کرتا ہے، جو سنت کے مطابق اللہ اکبر سجدہ نہیں کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ولی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ سنت رسول کا بہت جو ہے اللہ اکبر استقامت سے پابند ہوتا ہے، اور جو سنت کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولایت جو ہے کرامت کا نام نہیں ہے بلکہ دین پر استقامت کا نام اللہ اکبر ولایت ہے، اور جو سنت مصطفیٰ پر پابندی سے چلتا ہے اللہ اس کو ولایت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اب جو ہے میں سرکار غریب نواز کی زندگی اس پہنائی کے اندر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ اکبر سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو یہ جو ہے کرامت کی بنا پر نہیں پڑھایا بلکہ آپ اللہ اکبر دین پر استقامت تھی اور حضور علیہ السلام کی سنت سے بڑی محبت تھی اور ہر سنت ادا کرنے کی جو ہے کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اب جو ہے میں پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی کا کچھ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر جو ہے یہی چیز آپ کو سرکار غریب نواز کے اندر آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ اکبر ایک مشہور سا واقعہ ہے، شاید آپ کو سب کو پتا ہو، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اللہ اکبر عید کا دن ہے اور حضور علیہ السلام جو ہے عید کے لیے عید ادا کرنے کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر ہم سب کے آقا وہ عید کتنی اچھی ہوگی جس وقت جو ہے راہ کائنات اللہ اکبر جانے کائنات دنیا کے اندر موجود ہوگی اور پھر صحابہ کے اللہ اکبر لوگ چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں، مگر وہ کتنے خوش نصیب ہوگے کہ جو آمینہ کے چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہوگے۔ اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام نکلے اور اس شان سے نکلے کہ ایک طرف جو ہے مولا کائنات چل رہے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلی امام حسن کو پکڑائی ہے اور اپنے کندھے پر مولا امام حسین کو بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر یہ 4 تن جن کی بڑی شان ہے وہ جو ہے عید کے لیے عید ادا کرنے کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام جب نکلے
निकले तो आगे बढ़े तो रास्ते में क्या देखा कि दरख्त के पास कुछ बच्चे जो है डब बजा कर गीत गा रहे हैं और अल्लाह अकबर खुशी का इजहार कर रहे हैं, ईद की खुशी का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बच्चे पर नजर पड़ती है जो बिल्कुल कोने के अंदर बैठा हुआ रो रहा है और गमगीन है। अल्लाह अल्लाह, कायनात का वाली अब ईदगाह की तरफ जाने की बजाय उस बच्चे को, इसलिए कि उनको रोना कब किसी का गवारा है। जब यहूदी का बच्चा अल्लाह अकबर रोता है तो हुजूर अपनी नमाज को मुख्तसर करके उसको जो है चुप रखवाने के लिए जाते हैं। तो फिर जब ये अपना बच्चा रो रहा होगा तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जो है गोया के दिल तड़प उठा और हुजूर अलैहिस्सलाम ईदगाह जाने की बजाय, आप जरा गौर तो करें, कायनात का वाली आपको उनका अंदाजा नहीं है, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात का, हुजूर अलैहिस्सलाम की फजीलत का ये आलम है कि जिसके दरबार के अंदर, जिसके घर के अंदर बे इजाजत फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन नहीं आता, वो जो है ईदगाह का रास्ता फिर कर अल्लाह अकबर उस बच्चे की तरफ जाते हैं। और फिर जाने के बाद अल्लाह अकबर उन्होंने पूछा कि ए बच्चे, ये सब तो खुशी मना रहे हैं, आज तो ईद का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास हो। उसने कहा कि मैं कैसे ईद मना सकता हूँ, इसलिए कि मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरा तो बाबा भी नहीं है। और फिर अल्लाह अकबर कहता है मेरे पास न नया लिबास है, मैं ईद कैसे मना सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अच्छा ये बात है, और फिर मौलाए कायनात से कहा कि ये लो इमाम हसन को और इमाम हुसैन को उनको सौंपा और कहा तुम ईदगाह जाओ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अब ईदगाह की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस यतीम बच्चे को, जरा आप गौर तो करें, हुजूर की शान का अंदाजा तो लगाए। अल्लाह अकबर, वो यतीम बच्चे को हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर अब जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, वो कितना खुश नसीब होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर आए और फिर जो है उसको नहलाया गया, उसको नया लिबास दिया गया और फिर जो है उसके गाल पर थपकियां देकर कहा गया कि अब तो खुश हो, इसलिए कि तुम्हें जो है नया लिबास मिल गया है। अल्लाह अकबर, वो यतीम बच्चे ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम को जोश में देखा और दरियाए रहमत जोश में है, अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ रुक कर इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि एक यतीम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज को छोड़कर अल्लाह अकबर अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और उसको नए कपड़े देते हैं। आज हमारे अल्लाह अकबर सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर यतीम की कोई परवाह नहीं की जाती। जब तक भाई जिंदा होता है तब तक भाई के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जब तक बहनें जिंदा होती है उस वक्त तक उनके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जैसे ही वो मर जाती है अल्लाह अकबर उनसे नफरत करते हैं। याद रखे, और फिर यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं। मैं आपसे अल्लाह अकबर याद रखे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने यतीम का माल खा लिया, अल्लाह अकबर, गोया उसने अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भरी। अल्लाह अकबर, यतीम का माल खाने वालों जरा गौर तो करो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी बशारतें दी हैं यतीम के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिसने यतीम की परवरिश करी, यो यतीम की परवरिश करने वाला, और मैं मोहम्मद जैसे ये दो उंगली है इस तरह दो उंगली के साथ, जैसे ये दो उंगली साथ में है इसी तरह वो परवरिश करने वाला और मैं, हम दोनों जन्नत के अंदर एक साथ हो गए। अल्लाह अकबर, यतीम की परवरिश पर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, जो यतीम की परवरिश करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की सख्ती को दूर फरमा देता है। और फिर फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि यतीम के, बल्कि एक सहाबा आए और कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल सख्त हो चुका है, क्या करूं। कहा यतीम के सर पर दस्ते हाथ फिरा, अल्लाह तेरे दिल की सख्ती को दूर फरमा देगा। और फिर फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि यतीम के सरों पर हाथ फेरते रहो, इसलिए कि जब यतीम के सर पर तुम हाथ फेरते हो, हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह हर बाल के सदके एक एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। और फिर फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम कि यतीम को नाराज न करना, जब यतीम नाराज होता है और यतीम जब रोता है अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, अल्लाह का अर्श कांपता है। आज यतीमों की हम परवाह नहीं करते, मगर वो कायनात का वाली जो यतीमों का सहारा बनकर आया था, जो बेवाओं का सहारा बनकर आया था, अल्लाह अकबर, वो कायनात का वाली जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, उनसे कहते हैं अब तो खुश हो। वो कहता है नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि
کہ کپڑے تو بازار سے مجھے جو ہے لائے گئے اور مجھے پہنا دیے گئے، مگر میرے ماں باپ وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اور ماں باپ ایسی چیز ہے کہ ہر وقت یاد آتے ہیں، چاہے بڑھاپے میں بھی کیوں نہ ہو، ہر خوشی میں یاد آتے ہیں، ہر غم میں یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کوئی دل دکھاتا ہے تب ماں باپ یاد آتے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ ہم نے آج ماں باپ کی قدر نہیں کی، آج لوگ ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج اللہ اکبر آسمانوں پر گیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ اکبر آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، گالیاں دینے والوں کو جہنم کے اندر آگ کی شاخوں سے لٹکایا جائے گا۔ ماں باپ جب تک زندہ ہے ان کی قدر کر لو، ورنہ یہ نعمت جب چھین لی جائے گی پھر جو ہے اللہ اکبر یہ نعمت پھر عطا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یاد رکھے کہ ان کا چہرہ دیکھنا اللہ اکبر مقبول حج مقبول عمرہ کا ثواب ہے، مقبول عمرہ کا ثواب ہے۔ اللہ اللہ جو ہے اس کے اوپر ایک واقعہ جو ہے عرض کروں کہ ماں باپ کی جب بات نکلی ہے تو اللہ اکبر ایک بزرگ جو ہے قبرستان گئے اور قبر سے جو ہے ٹیک لگا کر آپ اپنی دوست کی جو ہے قبر پر گئے تھے اور جو ہے وہاں فاتحہ خوانی کر کے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اچانک آپ کی نیند لگ گئی اور پھر آپ جو ہے سو گئے۔ آپ نے جو ہے اللہ اکبر اس جو جس کی قبر پر گئے تھے اس کو جو ہے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم جب تک زندہ ہو تم جو ہے مہینے کے اندر 4 حج کر سکتے ہو، 4 عمرہ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حج تو سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور وہ بھی سب نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے اللہ اکبر جمعہ پڑھتا ہے اور جمعہ کے بعد جو محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کے مہینے میں 4 جمعہ آتی ہے، اللہ اکبر جو ہے 4 حج کا ثواب پا لیتا ہے۔ جب تک یہ نعمت تمہارے پاس ہے تب تک اس کی قدر کرو۔ اللہ اکبر، تو عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ نہیں ہے، میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اب اللہ کے حبیب کے در پر کسی نے کچھ مانگا ہو اور نہ ملا ہو، ایسے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر کس چیز کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اللہ اکبر، حضور کی وہ گلی ہے کہ جہاں ہر چیز ملتی ہے۔ اللہ اللہ، اس سے جب کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے، حضور نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ عائشہ تیری ماں ہو جائے اور محمد رسول اللہ تیرا بابا ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ خوش ہو گیا اور پھر حضور نے اس یتیم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کندھے پر بٹھا کر اب عیدگاہ کی طرف جب تشریف لے جانے لگے تو وہ جو ڈف بجا رہے تھے اور خوشی کے گیت گا رہے تھے انہوں نے ڈف پھینک دیے اور وہ رونے لگے۔ حضور کو ان کا بھی رونا گوارا نہ ہوا، ان کے پاس گئے اور کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، مگر ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اگر ہمارے ماں باپ بھی مر جاتے تو ہمیں بھی محمد رسول اللہ کا کندھا نصیب ہوتا، ہمیں بھی حضور کا کندھا نصیب ہوتا، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ گوشے۔ اللہ اکبر، اب آئیے یہی بات سرکار بغریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر دیکھیں۔ آپ کا بچپن کا وقت ہے اور پھر جو ہے آپ اپنے والد حضرت غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں رک کر اتنا بھی عرض کروں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کو دین پر استقامت حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کو وہ سنت بھی ادا کرنے کا موقع دیتا ہے جو غیر اختیاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مسواک کرنا، یہ اختیاری سنت ہے، اس پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، اس مسواک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے سنت پر عمل کرنے کا اللہ اکبر ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر غیر اختیاری کہ دین کے نام پر پتھر کھائے جائے اور پھر جو ہے وہ پتھر کھا کر اس کو گالیاں نہ دے بلکہ جو ہے اس کو دعائیں دے، تو یہ ہر ایک کو سنت ادا کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ تو سرکار غریب نواز کیونکہ بڑی استقامت
حاصل تھی تو اللہ نے وہ سنت بھی ادا کرنے کا موقع دیا۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کا بچپنا ہے اور اپنے والد کے ساتھ جو ہے عید کی نماز کے لیے نکلے۔ اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک اندھا بچہ جو ہے اللہ اکبر راستے کے اندر رو رہا ہے۔ آپ جو ہے اپنے والد کی انگلی چھڑا کر اس کی طرف دوڑے اور کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے۔ کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا تم رکو رکو، میں جو ہے ابھی کپڑے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے آپ گئے اور اپنے نئے کپڑے جو ہے اتار کر اس کو پہنا دیے اور پرانے کپڑے خود نے پہن لیے اور پھر جو ہے آئے اور بابا کی انگلی پکڑ کر پھر عیدگاہ کی طرف جانے لگے۔ بابا نے کہا کہ وہ کپڑے نئے کہاں گئے؟ تو کہا کہ وہ یتیم جو ہے وہ رو رہا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے وہ کپڑے اس کو پہنا دیے۔ کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ اکبر، میرے نانا کی یہ سنت ہے، میرے نانا نے یتیم کو دیکھ کر ان کو کپڑے پہنائے تھے، میں نے وہ سنت پر عمل کر کے میرے نئے کپڑے اس کو دے دیے اور پرانے میرے لے لیے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غریب نواز جو اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، مگر آج ہمارے اندر بالکل یہ جو ہے چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم سنت سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، ہم صرف نعرے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ اکبر جس کی شان ہم سننے آئے ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ اور پھر جو ہے صرف نماز پورا دین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مطعم الطعام افشوا السلام، کہ جو ہے کھانا کھلاؤ لوگوں کو اور سلام کو عام کرو۔ اللہ اکبر، یہ بہترین دین ہے۔ اور سرکار غریب نواز، اب بچپنا کا عالم ہے اور بچپن ہی کے اندر جو ہے آپ یہ کرتے تھے کہ اپنے والدہ کو کہتے تھے کہ تم جو ہے اللہ اکبر اچھے اچھے کھانے تیار کرو، اور پھر آپ باہر جاتے اور پھر جو ہے یتیم بچوں جو غریب کے بچے ہوتے ان کو پکڑ کر گھر میں لاتے اور پھر دسترخوان جو ہے بچھایا جاتا، اچھے اچھے کھانے رکھے جاتے اور سرکار غریب نواز ان یتیموں جو ہے غریب بچوں کو کہتے تم کھاؤ، اور پھر دیکھتے اور کہتے اپنی ماں سے کہ ماں جب غریب کے بچے کھاتے ہیں کتنا دل کو سکون ملتا ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کھلانے کا انداز، کھلاتے بھی ہے اور پھر خوش اور یقین مانے کہ کھلانا اتنا بڑی نیکی ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے عمل کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے کھانے سے بڑی کوئی نیکی ہی نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، بلکہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو نفلی نماز اور نفلی روزے سے بھی بڑی عبادت کرو۔ پوچھا گیا وہ کون سی بڑی عبادت ہے؟ تو کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو تکلیف زدہ ہے ان کی تکلیف کو دور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی تم پالو گے، اللہ کی ولایت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا آج ہمارا حال کیسا ہو گیا کہ ہمارے پاس اگر کوئی تکلیف جو ہے تکلیف لے کر آتا ہے تو ہم دعاؤں سے کام چلاتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ کام بنا دے۔ دعا اپنی جگہ ہے، مگر حضور علیہ السلام کی آپ زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر حضور خود چل کر جو ہے لوگوں کی تکلیف کو حل کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو لوگوں کی تکلیف کے لیے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے مسجد نبی کے اندر اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تکلیف زدہ کے لیے چلنا، 1 سال مسجد نبی کے اندر اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، مگر ہم جو ہے صرف دعا سے کام چلاتے ہیں۔ نہیں نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم سے ہو سکتا ہو ان کی تکلیف کے لیے ضرور چل کر جائے، اللہ بڑی ثواب، بلکہ ان کے قدم قدم پر خوش کرنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، یہی چیز حضور علیہ السلام کی زندگی میں دیکھے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی کے پاس سے میں نے جو ہے قرضہ لیا تھا اور جو ہے باغ کے اندر میں نے کھجور جو ہے اللہ اکبر اس کی کھیتی کے لیے میں نے جو ہے قرضہ لیا تھا، مگر ابھی کھجور جو ہے پکے نہیں ہے اور یہودی مجھے جو ہے تنگ کر رہا ہے، وہ قرضہ مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ کچھ مدد کیجیے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام دعا دے دیتے تو اس کا کام ضرور بن سکتا تھا، اس لیے کہ حضور کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہو سکتی تھی، مگر جن کے رتبے بلند ہو پھر اللہ اکبر ان کی شان الگ ہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کائنات کا والی ذرا غور تو کرے کہ ایک امتی کی اللہ اکبر فریاد، ایک امتی فریاد لے کر آیا تو اس کی فریاد رسی کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک
यहूदी के यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जाबिर से कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और हुजूर अलैहिस्सलाम जो उस यहूदी के अल्लाह अकबर घर गए और उससे कहा कि तुम जो है इसके कर्जे की मोहलत कुछ बढ़ा दो ताकि ये जो है बाद में तुम्हें दे देगा। अल्लाह अकबर, उस जालिम ने कहा मैं पहले ही बढ़ा चुका हूँ, अब मैं जो है बढ़ाऊंगा नहीं। अल्लाह अकबर, जब उसने कहा कि अब नहीं बढ़ाऊंगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर नहीं गए, हजरत जाबिर के साथ जो है उसके घर तशरीफ ले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि हजरत जाबिर जो है बहुत अल्लाह अकबर तकलीफ में है, तो फिर गए आप उसके यहाँ और कहा कि मैं कहता हूँ ना बढ़ा दो वरना मैं तुम्हारा कर्जा दे दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह अकबर, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बाग में तशरीफ ले गए और एक दरख्त के नीचे जो है आप आराम करने के लिए लेट गए। अल्लाह अकबर, अब हुजूर अलैहिस्सलाम आराम कर रहे, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि हुजूर आराम कर रहे हैं और जिस तरह अल्लाह अकबर सूरज जो है ऊपर की तरफ आता है और हुजूर अलैहिस्सलाम पर अनकरीब था कि अल्लाह अकबर अभी सूरज की किरणें पड़ती, इतने में मैंने क्या देखा कि दरख्त की टहनियां आगे बढ़ती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्लाह अकबर साया जो है गोया के देती है और सूरज की किरणें हुजूर पर नहीं पड़ सकती। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जो है बेदार हुए और फिर आपने पानी मंगवाया, वुजू किया और फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। यहाँ एक ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह अकबर, कैसी ही तकलीफ क्यों न हो, वुजू करके अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला वो तकलीफ को दूर फरमा देगा। ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब भी मुश्किल जो है मुहिम आती, हुजूर अलैहिस्सलाम जो है नफली नमाज पढ़ते, अल्लाह तबारक व तआला उसको आसानियां के अंदर तब्दील फरमा देता। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है नमाज पढ़ी और फिर जो है हजरत जाबिर से पूछा कि क्या चाहते हो, कहा या रसूल अल्लाह, ये कर्जा जो है खत्म हो जाए यही चाहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया कि जाबिर एक काम करो, ये खजूर तोड़ के तुम दे क्यों नहीं देते। कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, ये खजूर अभी जो है कच्ची है, इसका कुछ नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर फरमाते हैं फिर हुजूर ने फरमाया कि जाबिर एक काम करो, तुम टोकरा लेकर आओ, मैं तोड़ के देता हूँ। हजरत जाबिर फरमाते अल्लाह की कसम, अब मुझे यकीन हो गया कि आज मेरी निगाह जरूर कोई मौजिजा देखेगी। अल्लाह अकबर, फिर जो है मैं टोकरा लेकर आया और हुजूर अलैहिस्सलाम जो है अब दरख्त से अल्लाह अकबर खजूरें तोड़ने लगे, जो कच्ची थी जैसे हुजूर हाथ लगाते तो वो पक्की हो जाती, हुजूर टोकरे में डालते गए। अल्लाह की कसम, जितनी दरख्त पर थी उससे कहीं ज्यादा जो है टोकरे के अंदर भर गई। उस यहूदी का कर्जा भी खत्म हो गया और मेरा साथ में काम भी बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम तकलीफ को इस तरह दूर कर रहे हैं और फिर हुजूर की हाथ की बरकत भी पता चली कि जहाँ हुजूर का हाथ लगता है अल्लाह वो बरकत वाला अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर, यही चीज अब गरीब नवाज की जिंदगी में देखे, क्या जज्बात है सुन्नतों पर अमल करने का। आज हम तो सुन्नत है, हम तो फराइज से भी बहुत दूर नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के हर लम्हे सुन्नत के अंदर, हर सुन्नत को सुन्नत, अल्लाह को फर्ज तो फर्ज है मगर सुन्नत की भी बड़ी पाबंदी फरमाते थे। बल्कि आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज वो जात है कि जिन्होंने आखिर के 60 साल तक अपनी जमीन पुश्त पर नहीं लगाई, रात दिन इबादत करते थे। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा कि आप सोते नहीं हो, कहा जिसका रब जाग रहा हो उसके बंदे को सोने का हक क्या है। ये शान थी सरकार गरीब नवाज की। अल्लाह अकबर, तो सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के अंदर देखे कि किस तरह हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा था। इसी तरह का एक वाकया मिलता है कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर एक किसान आया, किसान, और उसने कहा कि ए सरकार गरीब नवाज, जो है आपके मुरीद ने मुझ पर टैक्स लगा दिया है और बहुत टैक्स लगा दिया है, मैं भरने के काबिल नहीं हूँ, मैं भर नहीं सकता हूँ। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज अगर चाहते तो उनकी मदद खत के जरिए भी हो सकती थी, मगर सरकार गरीब नवाज ने कहा ठीक है, जो है हम जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। अल्लाह अकबर, और आपने अजमेर मुअल्ला से लेकर अल्लाह अकबर दिल्ली का सफर उनके साथ पैदल किया और फिर आप गए। अब किसी को खबर नहीं दी और फिर जो है आपके मुरीद जो है हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनका मुरीद जो है अल्लाह अकबर शमशुद्दीन अल्तमश, जो दिल्ली का बादशाह था उस वक्त, उनके कारिंदों ने जो है टैक्स बहुत लगा दिया था। अल्लाह अकबर, आप चल के जो है गए, जब जो है बादशाह को और जो है कुतुबुद्दीन
शमशुद्दीन बख्तियार काकी को अल्लाह अकबर जब पता चला कि सरकार गरीब नवाज चल कर आ रहे हैं, तो आप दौड़े हुए जो है दिल्ली के बाहर तशरीफ लाए और कहा कि हुजूर आप अचानक क्यों तशरीफ लाए, आप इत्तिला करते, हम आपकी अल्लाह अकबर जो है हम आपका इस्तकबाल करते। कहा मेरा काम था, इसलिए मैं अपने काम के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज से जो है बाबा साहब पर पूछते हैं कि आप किस वजह से आए हो, क्या आपका काम है, क्या आपने इत्तिला भी नहीं दी और आप सीधे आ गए अजमेर शरीफ, अल्लाह अकबर, दिल्ली। तो आपने कहा कि ये जो तुम्हारा मुरीद है जो है बादशाह अल्तमश, इसके कारिंदों ने इस जो है किसान पर बहुत टैक्स लगा दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये टैक्स इसका माफ हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्तमश जो है बादशाह वो जो है कदमों में गिर गया। और फिर आपको बताऊं ये अल्तमश जो शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह है वो दिल्ली का बादशाह कैसे बना। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुआ ऐसा कि वो जो है बगदाद के बादशाह का गुलाम था। अल्लाह अकबर। नौकर था, सिपाही था। अल्लाह अकबर। वहां से जो है बादशाह ने उसको कुछ काम दिया तो उसने कहा कि अल्लाह अकबर, बादशाह ने कहा कि तुम जल्दी ये काम पूरा करके जो है जल्दी आओ। तो जब जल्दी का कहा तो कहा कि बादशाह सलामत वो घोड़ा जरा दीजिए ताकि मैं जल्दी आ सकूं। अल्लाह अकबर। अब जो है शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह अल्लाह अकबर जो है घोड़ा लेकर जो है शान और शौकत के साथ, इसलिए कि ऐसे घोड़े उस वक्त जो है गुलामों को मैसर नहीं आते थे। अब जब बादशाह का मिल गया तो जो है शान से अब सवारी पर अल्लाह अकबर बादशाह का काम जो है करने के लिए निकले। तो क्या दिखा कि एक ओटे पर जो है अल्लाह अकबर शेख शहाबुद्दीन, उमर सोहरवंदी और जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोनों जो है अल्लाह अकबर बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो अल्तमश बादशाह ने सोचा कि अल्लाह अकबर इतनी बड़ी हस्ती ओटे पे नीचे बैठी है और मैं घोड़े पर बैठकर अल्लाह अकबर निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो नीचे उतरे और नीचे उतर कर घोड़े की जो है सीन कसी और फिर आप जो है सर झुकाकर वहां से आप रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। जब आगे गए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा देखो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर ये आंखों का धोखा है, ये आंखों का धोखा है, ये बादशाह नहीं बल्कि बगदाद के बादशाह का गुलाम है। कहा हमारे दिल से जो बात निकली, हमारी जबान से जो बात निकली वो हो कर रही। अल्लाह अकबर। अभी जवान हुए अल्लाह ने दिल्ली की बादशाह अता फरमा दी। अदब की वजह से जो है दिल्ली की बादशाहत मिलती है, मगर आज हमारे यहाँ अदब भी नहीं पाया जाता। पीरों का ना अदब करते, ना उस्तादों का अदब, ना माँ बाप का अदब, कुछ नहीं। हमारी जिंदगी सिर्फ गुनाह गुनाह और गुनाहों के अंदर डूब रही है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि हम गुनाह करने के लिए पैदा नहीं हुए, इसलिए कि हमें मर कर अल्लाह को मुंह दिखाना है। जिन बुजुर्गान दीन के हम नारे लगाते हैं वो तो जो है दीन पर इस्तिकामत हासिल कर चुके थे, मगर हमारा क्या है, हम सिर्फ खोखले नारे के रह गए। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो जो है शमशुद्दीन बादशाह है वो आपके कदमों में गिरा और कहा हुजूर अगर आपने जो है खत लिख दिया होता तो मैं जो है इसके नाम जागीर कर देता। ये जो है अल्लाह अकबर कर्जा तो क्या है। तो कहा कि ठीक है अल्लाह अकबर मैं खत लिख देता तो काम तो हो जाता, मुझे पता है, मगर इसके एक एक कदम पर जो कदम पर दिल खुश करने का अल्लाह अकबर सवाब है वो सवाब मुझे कब मिलता। मैं इसके कदम कदम पर जो दिल खुश करने का सवाब है वो पाने की वजह से जो है अजमेर मोहल्ला से दिल्ली तक जो है चल कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये सरकार गरीब नवाज की जात है, बड़ी दीन पर इस्तिकामत, हमेशा नमाजों के अंदर निगाहें नीची झुका कर आप जो है रखते थे और बड़ी शान अल्लाह अकबर है। हम जिनकी शान सुनने आए इनकी बहुत बड़ी शान, और याद रखिए कि इनकी जो करामत है वो तो अपनी जगह है, मगर जो दीन पर इस्तिकामत है वहाँ हमारी नजर ही नहीं होती। हम तो बस अल्लाह अकबर जब सुनते हैं कि उन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, उन्होंने कूजे के अंदर जो है पानी अल्लाह अकबर अना सागर पूरा जो है अना सागर को डाल दिया, तो हम नारे लगाकर जो है हम खत्म हो जाते हैं। याद रखिए कि जब तक दीन पर इस्तिकामत हासिल नहीं हो सकती तब तक उनकी निस्बत कुछ काम नहीं आ सकती। इसलिए कि गरीब नवाज की निस्बत अल्लाह अकबर जो गरीब नवाज से हम निस्बत करते हैं उनकी निस्बत वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम यानी अपने अल्लाह अकबर नाना की सुन्नतों पर अल्लाह अकबर इस्तिकामत रखकर और जो है हर सुन्नत पर कोशिश करते थे कि आप अमल करें, मगर आज हम अमल के अंदर खोखले हैं और नारे के अंदर अल्लाह अकबर जज्बाती बन रहे। नारा का मुखालिफ नहीं हो मगर पहले अमल करो उसके बाद नारे लगाओ, ताकि इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवरेगी आखिरत भी संवरेगी। आखिर में जाते जाते इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अभी 14 जनवरी मैंने जश्न सिद्दीक अकबर में भी बताया था, अभी भी अर्ज करूं कि अल्लाह अकबर वो
تہوار جو ہمارا تہوار نہیں ہے، اور پھر اللہ اکبر وہ کس لیے آیا ہے، میں جو ہے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی محفل میں آنے والوں، آپ کی دادی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کی جنہوں نے گستاخی کی، اللہ اکبر، ان کے دن کو جو ہے یہ 14 جنوری کو لوگ مناتے ہیں، اگر ہم بھی ان میں شامل رہیں گے تو پھر اللہ اکبر ہم غریب نواز کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن اگر غریب نواز نے کہا کہ تو مہرا غلام کہلاتا تھا اور میری دادی سیدہ پاک کے گستاخوں کے تہوار کے اندر شامل ہوتا تھا، اور پھر حدیث پاک ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جن کے ساتھ رہے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے اگر جو ہے تم کافروں کے ساتھ اٹھو گے، ان کے تہوار میں شریک ہو کر، تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ذرا آپ سوچے، چند منٹوں کی اللہ اکبر لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ غریب نواز کے اللہ اکبر ماننے والے اور غریب نواز کی نسبت بہت ضروری ہے، اگر ان کی نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہونا ہے۔ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نظر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، کسی کی نظر لگ گئی، اب چلتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے گھر پر کسی کی نظر لگ گئی، اللہ اکبر، نظر لگتی ہے، بری بھی نظر ہوتی ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اونٹ کو نظر لگتی ہے تو وہ ہانڈی میں آ جاتا ہے، اور انسان کو نظر لگتی ہے تو وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب بری نظر کسی کی لگ سکتی ہے تو پھر جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اور صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں جو رنگ گیا ہو، جب اس کی نظر کسی پر پڑے تو اللہ اس کو کیا مقام عطا فرما دیتا ہوگا۔ اس لیے نظر حق ہے، مگر نظر اسی وقت لگے گی جب دین پر استقامت حاصل ہوگی، جب دین پر عمل کرے گے، سنت مصطفیٰ کو اپنائے گے، اس وقت تک اللہ اکبر اسی وقت جو ہے نظر کا کمال ہوگا، ورنہ ہم اللہ اکبر کیسی بھی نسبت لے کر جائیں گے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی 14 جنوری جو سیدہ پاک کی گستاخوں کے یاد کے لیے منائی جاتی ہے، اس میں ہم نہ منائے، بلکہ اللہ اکبر بڑی حیرت ہے کہ بڑی بڑی جو ہے ڈی جے لے کر آج ہمارے محلوں کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں۔ یہ بھی حال ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو ہے فقیر صاحب لکھتے ہیں نیکیوں کی جزائے اور گناہوں کی سزاؤں کے اندر، فقیر ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے باجے توڑنے کے لیے، باجے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جو گانے باجے بجاتا ہے، سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر بھی اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ اب ذرا غور تو کریں اپنی آخرت کو، شب قدر تو ہر ایک کو بخشا جاتا ہے، مگر جو گانے بجانے والے ہیں اس پر شب قدر بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ چند وقت کی، چند سیکنڈوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کچھ لوگ، دو لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اس کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا اس کا جو ہے منہ صحیح سلامت ہوگا، مگر جب میدان محشر میں آئے گے تو یا تو ان کا منہ سور کی طرح ہوگا یا ان کا منہ خنزیر کے جو ہے بندر کی طرح ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہ دو لوگ کون ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک گانے بجانے والا اور ایک شراب کا عادی، اللہ ان دونوں کے منہ کو مسخ کر دے گا، یعنی بدل دے گا، یا تو خنزیر کی طرح ہو جائے گا یا جو ہے بندر کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اور گانے سننے والوں اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس لیے، اور پھر فضول خرچی بھی ہے اس تہوار کے اندر، آپ سب جانتے ہو جس کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، آپ اس کی زندگی کو دیکھیں کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہیں اور ہم گناہوں کے اندر اپنے مال کو صرف کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر تم کھانے کے بھی محتاج ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے دنیا کے اندر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کو نہیں پتا کہ یہودی اللہ اکبر جو ہے سعودی عرب کا ایک شخص تھا، 2022 کے اندر بڑا یوٹیوبر تھا، مگر جب اللہ نے پکڑ کی اور کینسر کی بیماری ہوئی، 1 سال کے اندر اللہ نے بڑے سے بھی زیادہ بدترین اس کی حالت کر دی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر کہیں سے آپ کو نہیں چھوڑتا، اور آپ کی کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو وہ دولت آپ کو کام نہیں آ سکتی۔ دولت کے نشے میں گناہ نہ کرے ورنہ جو ہے آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ 14 جنوری کو آپ بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، گناہوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا البر لا یملا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا، اور جو بدلہ لینے والا ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہیں جو ہے بھرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اس لیے گناہوں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غریب نواز کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی سنت پر ڈٹ کر عمل کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی ڈٹ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو حضور علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے کی اور حضور علیہ السلام کے وفاداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تشریف رکھیں۔ ابھی ہم نے سنا کہ سرکار غریب نواز کو سنت سے بڑی محبت تھی، اور یہ محفل الحمدللہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے ہی ہے، اور اس کی شان وہ میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہے